بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات کل چل رہی تھی کہ قضا کی کیا بنیادی ارکان ہیں اور کیا شرائط ہیں، کیا احکام ہیں ان کے. اب اگلی فصل میں یہ بتا رہے ہیں کہ عدالتی طریقہ کار کیا ہوتا ہے. آپ نے قضا کرنی ہے تو آپ نے کیا طریقہ کار اختیار کرنا ہے. تو پہلی بحث اس میں ہے کہ قاضی کے سامنے جب کوئی مسئلہ پیش ہوتا ہے تو قاضی ظاہر ہے فوری طور پہ نہ اسے رد کرے گا، نہ اس کی صحت کا حکم دے گا فوری طور پہ. بلکہ وجہ اس کی ہے کہ قاضی اگر کسی واقعے کی تصدیق اور توثیق کرتا ہے تو وہ حکم کا درجہ، فیصلے کا درجہ رکھتی ہے، اور اگر رد کر دیتا ہے تو یہ بھی فیصلہ ہے. اور بعد میں اگر توثیق کرنے کے بعد میں اسے رد کرتا ہے تو قضا کو فسخ کرنا لازم آتا ہے. تو اس لیے قاضی فوری طور پہ یہ کام نہیں کرے گا. مثال کے طور پہ کسی عورت نے اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر لیا، حنفی قاضی کے سامنے مسئلہ پیش ہوا تو اس نے نکاح کو برقرار رکھا، عدم انعقاد کا حکم نہیں دیا، تو مطلب یہ ہے کہ یہ نکاح صحیح ہے، نکاح ہو گیا ہے. اب اس کے بعد اگر وہ کسی شافعی قاضی پیش ہوتا ہے، اور شفافی کے ہاں ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، تو شافعی قاضی اس نکاح کو فسخ نہیں کر سکتا. لیکن اگر قاضی نے کوئی فیصلہ نہیں کیا، اس کو برقرار نہیں رکھا، اس کی تصدیق و توثیق نہیں کی، اب دوسرا قاضی اگر فیصلہ کرتا ہے تو اس کو اختیار ہے فیصلہ کرنے کا. تو اس میں اگر قاضی نے یوں کہا کہ چونکہ تم پہلے حلف لے چکے ہو، شہادتیں پیش کرنے پہ قادر تھے، پھر بھی شہادت پیش نہیں کی، لہٰذا تمہاری شہادت میں نہیں سنوں گا، یا یوں کہا کہ میں شاہد اور یمین کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کرتا، تو اس قسم کی تمام صورتیں قاضی کی طرف سے اپنی ذاتی رائے کا اظہار سمجھی جائیں گی، قاضی کا حکم نہیں قرار دیا جائے گا. قاضی کا کسی فریق سے کہنا کہ میں فلاں چیز میں تمہارا حق نہیں سمجھتا، اس کو بھی فیصلہ تسلیم نہیں کیا جاتا. لہذا قاضی کو چاہیے کہ وہ یوں کہے کہ میں نے حکم کیا ہے، میں نے فیصلہ دیا ہے. اور قاضی کے سامنے شہادت اور ثبوت کی روشنی میں کسی چیز پر کسی شخص کا حق ثابت ہو جائے تو اسے یہ کہنا چاہیے کہ فلاں شخص کا حق فلاں چیز پہ ثابت ہے، اس لیے میں نے اس حق کے ثبوت کا حکم دیا ہے. لہذا وہ فریق جس کے قبضے میں وہ شے متنازع ہے، وہ اس سے دستبردار ہوتے ہوئے متنازع چیز فریق کے حوالے کر دے جس کے حق میں فیصلہ ہوا ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ بعض مقدمات میں حکم قاضی محدود ہوتا ہے، جو براہ راست مقدمے کا موضوع ہیں یا اس کے لازمی نتائج ہیں، ان امور تک قاضی کا حکم محدود ہوتا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ
قاضی کے سبھی تصرفات ضروری نہیں کہ حکم کا درجہ رکھتے ہوں، بعض حالات میں حکم ہوتے ہیں، بعض تصرفات حکم نہیں ہوتے، فیصلہ نہیں ہوتے، بعض تصرفات اگرچہ حکم کے مشابہت ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں حکم نہیں ہوتے۔ اب پہلی صورت میں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ کسی کے نتیجے میں پیدا ہونے والے اثرات دو طرح کے ہوتے ہیں۔ بعض کی حیثیت لازمی نتائج کی ہوتی ہے، مثلا بیع تام کے نتیجے میں مبی کا بائع کی ملکیت سے نکل جانا اور مشتری کی ملکیت میں داخل ہو جانا، یہ اثر ہے، لازمی نتیجہ ہے۔ بیع ہو گئی، عقد تام ہو گیا تو ملکیت خود بخود دونوں کی اپنی اپنی جو سابق ملکیت تھی وہ ختم ہو گئی۔ اور بعض نتائج لازمی نہیں ہوتے، مثلا بیع کے نتیجے میں حق شفا شریکہ یا پڑوسی کا جو ملتا ہے اس کو، تو یہ وہ لازمی اور ضروری نتیجہ نہیں کہ ہر بیع میں استحقاق شفا کا دعویٰ ضروری پیدا ہو۔ تو فقہا کی اصطلاح میں انہیں موجب کہتے ہیں، یعنی لازمی اثرات و نتائج کا مقتضا۔ تو موجب عام اور مقتضا خاص، تو قاضی جب بھی کسی عقد کی صحت کا فیصلہ دے گا تو اس کے لازمی مقتضیات کا حکم بھی اس میں شامل ہو جائے گا، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ عقد کی صحت کا حکم اس کے موجبات اور سبھی اثرات کے بارے میں حکم قرار دیا جائے، جب تک کہ کوئی خاص موجب بطور حادثہ یا امر مابین نزاع اس مقدمہ میں قاضی کے سامنے پیش نہ ہو۔ مثال کے طور پہ شافعی قاضی نے فیصلہ کیا کہ زید نے عمر سے فلاں راضی خریدی ہے اور یہ بیع ثابت ہے، صحیح ہے، اب نتیجے میں یہ زمین عمر کی ملکیت سے نکل کر زید کی ملکیت میں داخل ہو جائے گی، لیکن بکر جو اس راضی میں حق شفا رکھتا ہے پڑوس کی بنیاد پر، قاضی اس کے دعوے کو رد نہیں کر رہا، اگرچہ شافعی قاضی کے ہاں تو بنا بر جوار پڑوس کی بنیاد پر شفع کا حق نہیں ہوتا، شفافے کے یہاں پڑھ چکے ہیں ہدایہ میں، لیکن احناف کیا ہوتا ہے، لہذا جب اس نے فیصلہ کیا ہے زید کے لیے بکر کی زمین کا، عمر کی زمین کا، زید کے لیے عمر کی زمین کا، تو بکر کے حق شفع کو اس نے رد نہیں کیا، یعنی ان کے ہاں یہ لازمی نتیجہ ہے کہ اس کو ملکیت تام ہو گئی، تو شفافے کے ہاں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے تمام نتائج بھی ثابت ہو گئے، لازم اور غیر لازم، بلکہ نہیں، یہ حق شفع کو حق شفع سے رد نہیں ہوا۔ اب حنفی قاضی کے پاس اگر وہ جاتا ہے پڑوسی بکر ہے اور وہ کہتا ہے جی میں شفا کا حق رکھتا ہوں، تو اسے نافذ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح قاضی کے عملی تصرفات بھی کبھی حکم کے قائم مقام تسلیم کیے جاتے ہیں اور کبھی حکم نہیں بھی قرار پاتے، اور ان میں دوسرے قاضیوں کو نظر ثانی اور مناسب حکم دینے کا اختیار ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ عورت ہے، اس کا نکاح ایسے شخص سے ہوا ہے جو اس کا رضائی رشتہ دار تھا، ظاہر ہے کہ یہ نکاح فسخ ہونا چاہیے۔ اب قاضی کے سامنے معاملہ پیش ہوا
لیکن قاضی نے صراحتاً تفریق کا حکم نہیں دیا تحقیق اور تفتیش کی وجہ سے. لیکن اس عورت کا نکاح دوسرے مرد سے کر دیا گیا. اب قاضی کا یہ عمل نکاح اول کے فسخ کا حکم نہیں قرار پائے گا. اس کے پاس گئے ہیں اور اس نے صراحتاً نہیں کہا، بس کہا کہ یہ غلط ہے نکاح رضائی کے ساتھ، لیکن تحقیق کی جائے. اور انہوں نے کہا جی بس دوسرے سے نکاح کرتے ہیں، تو بس وہ قاضی کا یہ عمل ہی پہلے نکاح کو فسخ کرنے کا ذریعہ بن جائے گا. ایسے ہی ایک شخص جس پر کوئی قرض کی ادائیگی اس کے ذمہ ہے، اس کے لیے قاضی نے اس کا مال فروخت کر دیا. اس نے قرضہ دینا ہے تو مال فروخت کر دیا، تو قاضی کا یہ عمل حکم قرار پائے گا. اس لیے کہ انتقال ملکیت کے لیے فریقین کی رضامندی شرط ہے اور یا حکم قاضی شرط ہے. تیسری صورت کی مثال یہ ہے کہ برعکس اس کے دعویٰ اور جواب دعویٰ اور شہادت سننا، زیر پرورش یتیم لڑکی کا نکاح یا اس کے کسی سامان کو فروخت کرنا یا اس قسم کے دیگر تصرفات، یہ حکم نہیں ہوتے. یہ وجہ ہے کہ قاضی کے اس قسم کے تصرفات دوسرے قاضی کی عدالت میں زیر غور آ سکتے ہیں، اور دوسرا قاضی پہلے قاضی کے تصرفات کیے ہوئے عقد کا فسخ کر سکتا ہے اگر وہ کوئی خامی پاتا ہے اس میں. پھر قاضی کے کچھ معاملات ہیں جو تصرف کا حکم نہیں رکھتے، جن میں قاضی کا تصرف حکم نہیں ہوتا، فیصلہ نہیں ہوتا. مثلا مجتہد فی مسائل میں قاضی کا حکم رافع خلاف ہوتا ہے، اختلاف کو ختم کرنے والا ہوتا ہے. لیکن کچھ معاملات ایسے ہیں کہ جہاں قاضی کا فیصلہ، قاضی کا تصرف وہ فیصلہ نہیں کہلاتا. مثلا یتیموں کے مال کی خرید و فروخت جو قاضی کی نگرانی میں ہو، یہ اور ایسے معاملات جو قاضی اپنے ہوتا ہے قضا کی وجہ سے انجام دیتا ہے، یہ حکم نہیں ہوتا. اگر یہ سقم رہ جانے کی وجہ سے کسی دوسرے عدالت میں لے جایا جائے تو دوسرا قاضی اس پہ بحث کر سکتا ہے. ایسے ہی کسی ذات کے لیے کسی صفت کو ثابت کرنا، زید کو عادل قرار دینا، عمر کو مجروح قرار دینا، بکر کو امامت کے لیے اہل قرار دینا، وغیرہ وغیرہ، تو ان میں بھی دوسرا قاضی اس کو رد کر سکتا ہے. اس کے لیے واجب التسلیم نہیں ہے. یہ قاضی اول نے زید کو عادل تصور کیا ہے اور دوسرا قاضی کہتے نہیں زید مجروح ہے، عادل نہیں ہے. نمبر 3، کسی ثابت شدہ مطالبے کے نتیجے میں واجب الادا چیز کی مقدار یا قیمت کا قاضی کی طرف متعین کیا جانا، یہ حکم نہیں ہوتا. دوسرا قاضی اس مقدار یا اس کی قیمت میں تبدیلی کر سکتا ہے. مثلا قریبی رشتہ داروں کا نفقہ ہے، زوجہ کا نفقہ ہے، قاضی نے 200 روپے ماہوار مقرر کیا ہے، دوسرے قاضی کے سامنے معاملہ پیش ہوا ہے تو اسے حالات اور اپنے تخمینے کے مطابق کم زیادہ کر سکتا ہے. اسی طرح حقوق کے واجب ہونے کے لیے کچھ نہ کچھ اسباب ہوتے ہیں، اور اسباب اپنے ثبوت کے لیے حجت کے محتاج ہوتے ہیں. کوئی دلیل ہوتی ہے اسباب کی، حلف، بینہ، اقرار وغیرہ ہیں. تو قاضی کا یہ کہنا کہ فلاں شخص کا اقرار کرنا یا شہادت پیش کرنا یا بینہ قائم کرنا ثابت ہے، تو یہ حکم نہیں ہے، یہ فیصلہ نہیں ہے. اور ان پہ بھی دوسری عدالتوں میں غور ہو سکتا ہے اور وہ ان کو باطل کر سکتی ہے، اس قاضی کی باتوں کو. وجوب عبادت کے اسباب ہے، مثال کے طور پہ سورج کا زوال ہے، ظہر کی نماز کے وجوب کا سبب ہے سورج کا ڈھلنا، چاند کا دیکھا جانا رمضان کے روزوں کے وجوب کا سبب ہے،
اس طرح شوال کے چاند دیکھنا یہ افطار کے وجوب کا سبب ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ان چیزوں میں بھی قاضی کا ثبوت کسی چیز کا اس کو صحیح قرار دینا یہ حکم نہیں ہوتا، دوسرے عدالت میں اسے چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ عبادات، طہارت، نجاست، حلال حرام کے بارے میں قاضی کے فتاوی حکم نہیں ہوتے، مفتی کو قاضی کی رائے کے خلاف فتویٰ دینے کا اختیار ہوتا ہے۔ اس میں سابق قاضیوں کے فیصلوں کی تنقید کہ اس نے یہ غلط کیا، اس قاضی کا یہ فیصلہ غلط ہے، یہ بھی حکم نہیں ہے، اور اگلا قاضی دوسرا قاضی اور سابق قاضیوں کے فیصلے پر پھر بھی عمل کر سکتا ہے۔ قاضی کا وہ عمل جو مستحقین کو حق پہنچانے کے لیے صادر ہوتا ہے، مثلا کسی کو قید کرنا، کسی کی طرف سے کفالت ضمانت قبول کرنا، قید کی مدت مقرر کرنا، یہ بھی حکم نہیں ہوتے، دوسرا قاضی مسائل شریعت کے مطابق انہیں تبدیل کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح حجتوں کی مختلف قسموں میں قاضی کا تصرف یہ حکم نہیں ہوتا، مثلا مقدمہ میں جہاں فریق مقدمہ نے گواہ پیش نہیں کیے، حلف اٹھا لیا، اس کے بعد قاضی نے کہا میں گواہ حاضر کرنا چاہتا ہوں، یعنی اس کے بعد اس نے قاضی سے کہا کہ میں گواہ حاضر کرنا چاہتا ہوں، قاضی نے کہا جی اب تمہاری گواہی نہیں سنوں گا، اس لیے کہ تم نے باوجود قدرت وقت پر گواہ پیش نہیں کیے۔ اب دوسرا قاضی اس اپنی عدالت میں اس کیس کے گواہوں کو سننے کا اختیار رکھتا ہے۔ قاضی کے نائبین، کاتب، محرر، پیشکار، دربان، شرطی، بٹوارہ افسر، قیمت کا تخمینہ کرنے والے، دوسرے عہدیدار، معاونین، ان کا تقرر کرنا یہ بھی حکم نہیں ہوتا، ان کو بھی دوسرا قاضی تبدیل کر سکتا ہے۔ مالی تصرفات کے سلسلے میں بھی کسی کو اہل اور کسی کو نااہل قرار دینا یہ حکم نہیں ہوتا، دوسرے قاضی کو مہجور کو ہجر سے آزاد کرنا اور کسی کو رشید قرار دینا یعنی اہل قرار دینا، اس کا اختیار ہوتا ہے دوسرے قاضی کے پاس۔ ایک قاضی نے نااہل کر دیا تو دوسرا اہل کر دیتا ہے، ایک نے نااہل کو اہل کر دیا، دوسرا اس کو نااہل دوبارہ کر سکتا ہے۔ بارہ تعزیرات میں سزا بقدر جرم ہوتی ہے، جرم کی نوعیت، سزا کی مقدار، دونوں میں برابری، اجتہادی چیزیں ہیں، ان میں بھی اختلاف رائے ہو سکتے ہیں۔ ایک نے فیصلہ کیا وہ دوسری عدالت میں جا کے مرافع کر کے فیصلے کو تبدیل کروا سکتے ہیں۔ تو یہ آپ غور کیجئے گا کہ یہ ایسی چیزیں ہیں جن میں تبدیلی کی جا سکتی ہے، اور پہلے بتایا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی، دوسرا قاضی یعنی مرافع نہیں ہو سکتا دوسری عدالت میں۔ تو یہ بڑی اہم بحث ہے، سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے، اور یہ باتیں بالخصوص قاضی بننے سے پہلے یاد کرنے کی ہیں۔ کچھ امور ایسے ہیں کہ جو حاکم کے حکم کے محتاج نہیں ہوتے، جن میں محرمات متفقہ، جن پہ امت کا علماء امت کا اتفاق ہے، مجمع علیہ ہے، یا جن کی حکومت مختلف ہی تو ہے لیکن قضاء قاضی کے محتاج نہیں ہے، اور ایسے ہی عبادات کے احکام یہ بھی حکم حاکم کے محتاج نہیں، کہ مثلا قاضی فیصلہ کرے گا کہ نماز پڑھنی ہے تو پڑھیں گے، نہیں کہتے تو نہیں پڑھنی، تو یہ چیزیں حکم حاکم کے محتاج نہیں۔ شراب حرام ہے، قاضی کہے گا حرام ہے، فیصلہ کرے گا تو پھر ہم چھوڑیں گے پینا، ورنہ ہم پی رہے ہیں، تو یہ حکم حاکم کے محتاج نہیں ہے امور۔ اسی طرح قرضے کی ادائیگی، امانت کی واپسی، جی قاضی فیصلہ کرے گا تو میں تمہارا قرضہ واپس کروں گا، تمہاری امانت واپس کروں گا نا، یہ چیزیں حکم حاکم کے محتاج نہیں۔ تاہم کچھ چیزیں ہیں کہ جن کا حکم حاکم کا محتاج ہونا مختلف ہی ہے، مثلا مقدمے میں لیان کے مقدمے میں فریق کے حلف کے بعد ایک فریق نے حلف دیا، اب تفریق حکم حاکم کے محتاج ہے کہ نہیں، یعنی فریقین نے حلف دے دیا، اب تفریق ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، تو احناف کا شوافی کا اختلاف ہے، آپ نے حدیث کی کتاب میں پڑھ رکھا ہے کہ احناف کے ہاں یہ جو قضاء قاضی ہے
یعنی سما ہے اس کا اس فیصلے کا سننا، یہ طلاق نہیں ہوتی. اور امام شافعی کے ہاں طلاق ہوتی ہے. پھر دارالقضاء کا نظام کار کیا ہو، تو اس میں کہتے ہیں کہ 6 رجسٹر ہونے چاہیے. اضافہ کیا جا سکتا ہے لیکن کم از کم یہ ہونے چاہیے. مقدمات کے اندراج کا رجسٹر، اس میں نمبر شمار ہوگی، تاریخ اندراج مقدمے کی ہوگی، مدعی کا نام ہوگا، ولدیت وغیرہ پتے کے ساتھ، مدعا علیہ کا نام، ولدیت پتہ ہوگا، دعوے کا خلاصہ ہوگا، فیصلے کی تاریخ ہوگی، اور نمبر شمار کے خانے میں ایک خط کے اوپر جاری سال کے مقدمے کا نمبر شمار ہوگا. بہرحال یہ چیزیں سب چیزیں لکھی جائیں گی. اور دوسری ہوگا کتاب الاحکام کا رجسٹر. اس میں قاضی دفتر کے نظام کار اور دیگر متعلق امور کے متعلق جو فیصلہ دے گا وہ کتاب الاحکام میں درج ہوگا. تیسرے نمبر کتاب التسجیل ہوگی. اس میں بیع شراء، وقف، نکاح، اقرار وغیرہ جو قاضی کے سامنے ہوں گے وہ رجسٹر کیے جائیں گے. بیع نامہ، نکاح نامہ، اقرار نامہ وغیرہ چیزیں قاضی اپنے دستخط اور مہر سے اسے موثق کرے گا. نمبر 4 اجراء نقول کا ایک رجسٹر ہوگا. نقل طلب کرنے والے کا نام، یعنی ایک ہمارے ہاں نقل برانچ ہوتی ہے کچہریوں میں، تو ایک نقل کا ہوگا، نقل مانگ کون رہا ہے، اور کاغذات نقل کی تفصیل کیا ہے، صفحات کی تعداد کیا ہے، اور اجرت کتنی ہے نقل رجسٹری کی، نقل کسی کیس کی. تو تاریخ درخواست، تاریخ اجرا، یہ چیزیں درج ہوں گی. اور 5 نمبر پر حساب آمد و خرچ ہوگا، تفصیلی حساب کتاب لکھا جائے گا اس کے اندر عدالت کا. اور 6 نمبر پہ ہوگا ارسال المکاتیب، کہ جو خطوط وغیرہ دوسری عدالتوں میں لکھے گئے ہیں یا جو مدعا کی طرف لکھے گئے ہیں ان کی نقل ہوگی، حوالے اور تاریخ کے ساتھ محفوظ کی جائے گی. یہ 6 رجسٹر ہر عدالت میں ہونا ضروری ہے، کم از کم، زیادہ کی کوئی مقدار نہیں ہے. تو باقی مقدمہ کی ابتدائی کارروائی کیا ہوگی، کیسے مدعا علیہ کا مقدمہ دیکھا جائے گا، لکھا جائے گا، سنا جائے گا، تو یہ بھی اہم بحث ہے. مقدمات کی سماعت کیسے کرنی ہے، اس میں کیا ترتیب ہونی ہے. پھر دارالقضاء کے کارکن کون ہوں گے، کام کرنے والے. کتاب القاضی القاضی کیا ہوتی ہے. تو یہ 2-4 بحثیں صرف رہ گئی ہیں، تو میرا خیال ہے کل اس کو مکمل کر لیں گے. تو یہ اہم بحث ہے، میں پھر انشاءاللہ آپ کو بھی جواب دیتا ہوں. تو یہ بحث آپ نے بالتفصیل یاد کر لینی ہے، اور یہ اہم بحث ہے. آپ سمجھیں کہ جو پہلی تمہیدی باتیں تھیں، اب اہم بحث جو قضاء سے متعلق ہے وہ یہی ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے کام کرنے کی، اور آپ سے اللہ تعالیٰ قضاء کا تحکیم کا کام لیں. تو یہ بحث آپ کے لیے ایک بنیادی بحث ہوگی. تو ہم نے دورہ قضاء کا ارادہ کیا ہے، اور کچھ اساتذہ حضرات سے بات چیت کر لی ہوئی ہے. حضرت مولانا مفتی حبیب اللہ قاسمی جو تخصص فی القضاء کروا رہے ہیں، وہ بھی تشریف لائیں گے ہمارے ہاں انشاءاللہ العزیز ادارۃ النعمان میں. اور اسی طرح حضرت مولانا زید الراشد صاحب ہوں گے، اور 2 اساتذہ اور ہوں گے. ابھی ایک مفتی اویس خان ایوبی ہیں، ان سے بھی بات نہیں کی، لیکن مولانا زید الراشد صاحب فرما رہے ہیں کہ ان کو بھی بلا لیں گے. تو مولانا زید الراشد صاحب ہوں گے انشاءاللہ. ایک تقریباً 8 دن کا یا زیادہ 10 دن کا ایک دورہ قضاء ہوگا. تو وہ ہوگا ذرا لمبا. اس میں آپ کو ان دنوں میں اپنے سارے کام کاج الگ کر کے تو اس کو مکمل سماعت کرنا ہوا کرے گا، صبح سے اثر تک ہوا کرے گا. تو یہ سال میں ایک بڑی قیمتی چیز ہوگی آپ کے لیے. تو ابھی جو ہم پڑھ رہے ہیں نا، یہ اسی لیے پڑھ رہے ہیں. میرا مقصد اصل یہی ہے کہ آپ کے سامنے یہ نظر سے گزر جائیں. تو جب یہ آپ کی نظر سے گزر جائیں گے، وہ دورہ قضاء ہوگا، تو وہ پھر آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گا. اگر بالکل اب اس میں
نو آموز ہوں گے تو آپ کے لیے ان باتوں کو فوری ضبط کرنا ذرا مشکل ہوگا. ایک نظر سے آپ کی یہ اہم باتیں گزر گئی ہوں گی، اس کے بعد پھر آپ دورہ قضا کو جب سنیں گے نا تو آپ کے لیے اس بات کو ضبط کرنا آسان ہوگا اور اسے محفوظ کرنا، یاد رکھنا بھی آسان ہوگا انشاءاللہ العزیز. تو یہ ارادہ تو ہے 5 مارچ سے شروع کرنے کا. 5 مارچ سے شروع کرنا چاہ رہے ہیں کہ پھر آگے رمضان ہے، اور رمضان سے پہلے ہم نے آپ حضرات کے امتحانات بھی لینے ہیں، اور ہمارے ادارۃ النمان کے امتحانات بھی ہوں گے رمضان سے پہل. تو اس لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ بس 5 مارچ سے شروع کر لیں. لیکن ابھی تک آن لائن بھی ہوگا، آن سائٹ بھی ہوگا، دونوں ہوں گے. اور آپ میں سے اگر جو ساتھی آن سائٹ آ کے کر سکے تو آن سائٹ تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا نا، کیونکہ اساتذہ کے سامنے ہوں گے، سوال جواب کرنا آسان ہوگا، ان سے سیکھنا ہوگا. اساتذہ ادھر ہی رہیں گے، مفتی اللہ قاسمی صاحب انشاءاللہ کم از کم 4-5 دن کے لیے تو ہمارے پاس ٹھہریں گے ضرور. تو باقی اس کے بعد پھر باقی اساتذہ جو ہوں گے وہ پڑھاتے رہیں گے. تو 8 دن یا 10 دن جیسے بھی ہوگا. آج شام مولانا صاحب کے ساتھ میٹنگ ہے، آج عشاء کے بعد کا وقت دیا تھا مولانا نے، تو اس میں ایک دو اور ساتھی بھی ہوں گے، میں ہوں گا، مشاورت کریں گے ہم انشاءاللہ العزیز. اور مفتی اویس خان صاحب کے بیٹے ہیں، ہمارے سے ان سے بھی اسی وقت بات کر لیں گے. تو یہ 3-4 بڑے حضرات ہوں گے جن کا قضاء سے تعلق ہے، اور جو مدرسین ہیں قضاء کے اور اس قسم کے ہم بحثیں پڑھانے والے ہیں تو وہ پڑھائیں گے. تو یہ ہوگا ادارے میں. اور آپ اس کو ابھی اس کی اشتہار تو بن چکا ہے، اور اشتہار بن چکا ہے. یہ اشتہار فائنل نہیں کیا جان بوجھ کے، مطلب نشر نہیں کیا، اس لیے کہ آج مشورہ ہے، تو مشورے کے بعد ساری باتیں طے ہوں گی. پھر مفتی اللہ قاسمی صاحب سے بھی ان دنوں کے اندر کوئی وقت لینا ہوگا. تو جیسے بھی ترتیب بنے گی انشاءاللہ آج کل 2-4 دن کے اندر اندر مکمل ہو جائے گی. تو وہ پھر آپ کو ہم بھیج دیں گے، آپ اس کے مطابق ترتیب بنا لیں اور اس اشتہار کو بھرپور نشر فرمائیں، تاکہ اس میں مزید علماء آن لائن بھی شرکت کر سکیں دور کے جو ہوں گے، اور جو آ سکتے ہوں دور قریب کے، وہ آ کے جب وہاں رہیں گے ہفتہ 10 دن تو انشاءاللہ ان کو بہت زیادہ فائدہ ہو. جی ظاہر ہے کہ نوجوان علماء ہی کام کرتے ہیں، جو ظاہر ہے کہ عمر رسیدہ ہیں، بوڑھے ہیں، جو پرانے حضرات ہیں، وہ تو انہوں نے تو اب اپنی زندگی کے دن ہی پورے کرنے ہوتے ہیں. تو فائدہ تو علماء کو ہے، بالکل نئے فضلاء کو جو بالکل تازہ پڑھ کے آئے ہوتے ہیں اور معلومات تازہ ہوتی ہیں، تو فائدہ ان کو ہی ہوتا ہے. جی انشاءاللہ. جزاکم اللہ.